ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، ایسا کیا ہوا کہ مولویوں نے روحانی خزائن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب نکال لی؟ ویڈیو مکمل سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولویوں کا جو مناظرہ ہوا ہے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب فیس بک پر کافی گردش کر رہی ہیں، تو اسی طرح میں نے پارٹ 2 جو ہے وہ بھی دیکھا ہے مولویوں کا۔ تو ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مخالف مولوی جو ہے اس نے روحانی خزائن نکال لی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب۔ تو اس کی وجہ کیا بنی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جو جیتنے والا مولوی ہے اس نے سارے جتنے بھی حوالے دیے ہیں قرآن پاک کے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں جو اقتباس درج ہیں اس نے انہی سے حوالے دیے ہیں، اور وہ جیت گیا ہے مناظرہ۔ اور وہ بار بار کہہ رہا تھا مخالف کو کہ آؤ مجھ سے قرآن پاک اور حدیث سے بات کرو، مگر جو مخالف مولوی ہے وہ من گھڑت روایات اور مولویوں کے، محدثوں کے، مجددوں وغیرہ کے جو ہے وہ قول جو ہے، روایات جو ہیں وہ پیش کر رہا تھا۔ تو جیتنے والا بار بار اسے کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے قرآن پاک سے بات کرو، مگر وہ قرآن پاک سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکا اس کے ساتھ۔ آئیے آپ کو میں سنواتا ہوں۔ یہ کا قرآن کی آیت ہے، سورہ المائدہ حتمی فیصلہ دے رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، ساری قبلت بیٹھی ہے۔ قرآن کی آیت میں کہتا ہوں قرآن کے مقابلے میں ترمذی کی روایت آ جائے، بخاری کی روایت آ جائے، سیاستہ کی کسی کتاب کی روایت آ جائے، اگر قرآن کے مقابلے میں ہے تو فردو، قرآن کے مقابلے میں ہے تو کیا ہے؟ قرآن وفات عیسیٰ کا ذکر کرے، روایت حیات عیسیٰ کا ذکر کرے، وہ روایت قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا کہ یہ جیتنے والے مولوی صاحب جو ہیں یہ بار بار دوسرے مخالف مولوی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے قرآن سے اور حدیث سے بات کرو، مگر حدیث وہ قابل قبول ہوگی جس کو قرآن پاک جو ہے وہ قبول کرے گا۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو، اور حدیثوں کو بھی ردی کی طرح مت پھینکو کہ وہ بڑی کام کی ہیں اور بڑی محنت سے ان کا ذخیرہ تیار ہوا ہے، لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کا کوئی قصہ مخالف ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو تا گمراہی میں نہ پڑو۔ مزید آگے سنیں کہ جو دوسرے مخالف مولوی ہیں وہ من گھڑت روایتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ بھی حساب جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جس میں وہ روحانی خزائن نکالتے ہیں۔ حدیث نمبر 20 حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا ان یخرج الدجال وانا حی کفیتموہ۔ اب یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مسند ابن ابی شیبہ میں ہے، اور امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ احمد ورجالہ رجال صحیح۔ بالکل کھڑے ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 21 حضرت عبداللہ بن مسعود سے لمبی حدیث، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا، اور فذاکر خروج الدجال کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ ان کو قتل کریں گے، اور امام بصیری فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح رجال سبحان اللہ وانہ لعلم للساعۃ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا معنی، ابو مالک، حضرت عوف، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، حضرت ابن زید سب نے لکھا۔ تفسیر قرطبی خروج عیسیٰ علم اللساء سے مراد لینزلن عیسیٰ ابن مریم، تفسیر خازن میں کہ من اشراط الساعہ، اسی طرح تفسیر کبیر میں، اسی طرح تفسیر ابو سعود میں سب نے لکھا۔ یہ جی ناظرین، تو یہ ہارنے والا مولوی ہے، اور قرآن کے مقابلہ میں مجدد وغیرہ قرطبی وغیرہ جو ہیں، قرطبی رحمہ اللہ،
وغیرہ وغیرہ جو کہ مجدد ہیں محدث ہیں، ان کے بھی کچھ روایتیں کچھ قول جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے مقابلہ میں۔ حیرت کی بات ہے کہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی، اور یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی۔ پہلے قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا جو ہے وہ تو ثابت کریں، جب وہ ثابت ہو جائے گا تو پھر نزول کی بھی بات ہوگی۔ جب جانا ہی ثابت نہیں ہے تو جب ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیا ہی نہیں آسمان پر زندہ جسم سمیت تو وہ آئے گا کیسے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مزید سنیں ناظرین، اور جو اس مولوی نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول جو ہے وہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی۔ قرآن میں سے مفہوم بتا کہ توفی کا معنی زندہ اٹھایا جانا معنی ہو، قرآن میں سے دکھا۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں دو معنی ہیں، توفی کا معنی موت، توفی کا معنی نیند قرینے کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ لم تمت فی منامہا کا قرینہ ہے، ایک جگہ باللیل کا قرینہ ہے، اور توفی معنی وہاں نیند کیا ہے، اور باقی سارے مقامات میں توفی معنی کس کے ہے؟ موت کے اور وفات کے ہے۔ مولوی صاحب ابھی تک اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہے نہیں ہوئے، روایتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث پیش کی ہے، سند پیش کرو، سند پیش نہیں کی۔ میں باقی روایتیں پڑھی کہتے ہیں میں نے 23 اور 25 روایتیں پیش کی ہیں، سند نہیں پیش کی، اور حکم بیان کرے حاضر حدیث صحیح، کہہ دینے سے صحیح نہیں بنتی، کہہ دینے سے تواتر نہیں ہوتا جب تک کہ آپ سند پیش نہیں کریں گے۔ میں نے کہا تھا سند پیش کریں گے، ان کے گھر کا حوالہ ہے، ان کی پکڑ ان کے گھر سے ہوگی، اس لیے مسلم شریف کی سند پیش نہیں کر رہے۔ جی ناظرین اکرام، تو آپ نے سنا کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس نے الزام لگایا کہ یہ روایتوں اور حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کر رہا۔ تو جب اس نے جو ہارنے والا مولوی ہے اس نے ایک حدیث پیش کی تو اس وقت اس مولوی جو جیتنے والا ہے اس نے اس کی سند مانگی، تو جو ہارنے والا ہے وہ سند بھی پیش نہیں کر سکا۔ تو یہ جیتنے والے مولوی جو ہیں، اس مولوی صاحب جو ہیں، انہوں نے ساری بات جتنی بھی ہے وہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب میں درج ہے وہی بیان کی ہے، اور وہی حوالے جو ہیں اس نے کوٹ کیے ہیں۔ اور اسی طرح بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مسیح موعود آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے کوئی بھی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا، اور نیا دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا ہوگا۔ تو بانی جماعت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ تقریباً آج سے 130-40 سال پہلے یہ پیش گوئی فرمائی تھی، تو اللہ کے فضل سے یہ پوری ہو رہی ہے۔ اور مزید سنیں کہ روحانی خزائن جو ہے جس میں وہ نکالتے ہیں اور وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جو ہے یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ خدا کی قسم روحانی خزائن پڑھیں، یہ وہی تقریر ہے، اور مرزا قادیانی کی تقریر ہے، نہ کرو انہیں قرآن سنو۔ اللہ کا قرآن بھی اب یہ پڑھ لیں، اگر کسی کو شک ہو بعد میں میرے پاس آئے، روحانی خزائن سے ساری تقریریں دکھاؤں گا۔ ناظرین آپ نے مولویوں کی گفتگو سن لی ہے، تو اب ہم آتے ہیں جو اس مولوی نے جھوٹ بولے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں اور امام قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور ان کا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری ہے، اس میں ہمیں 3 حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے جو کہ بنی اسرائیل کی طرف نبی رسول بن کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ان کا سرخ رنگ تھا۔ دوسری حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آنے والے مسیح کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابی جو ہیں انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ بن مریم جو ہیں ان کا رنگ سرخ نہیں بتایا تھا بلکہ گندمی بتایا تھا۔ تو ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں ان 3 حدیثوں میں سے کس کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام بخاری جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو کہ زمانے نبوی کی سب سے قریب ترین کتاب ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت امام مالک کی کتاب ہے، موطا ہے۔ اس میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے کتاب الجامع اور باب کا نام ہے صفات و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و دجال۔ اس باب میں انہوں نے صرف ایک ہی حدیث درج کی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ صرف ایک، وہ یہ ہے جو ان کے نزدیک معتبر ترین حدیث ہے۔ وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا، میں نے دیکھا گندمی رنگ کا آدمی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سرخ رنگ تھا، اور اس کے بال لمبے تھے، اس نے بالوں کو کنگھی کر رکھی تھی، اس سے پانی ٹپک رہا تھا، 2 آدمیوں کا اس نے سہارا لے رکھا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے جواب ملا کہ یہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک اور آدمی ہے، اس کے گھنگریالے بال، دائیں آنکھ میں کانا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہی دجال ہے۔ اور یہ وہ کتاب جو مدینہ منورہ میں لکھی گئی، موطا امام مالک جو زمانے نبوی کے قریب ترین کتاب، اس کتاب میں جو پیشگوئی درج کی وہ یہ ہے، صرف ایک ہے کہ مسیح آئے گا، اس کا رنگ گندمی ہوگا۔ اور جو سند بیان کی، اس سند کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے سند کے بارے میں حضرت امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، وہ کون سی سند ہے؟ امام مالک کہتے ہیں، میں نے نافع سے سنی، نافع نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عمر سے سنی۔ ناظرین، یہ موطا کی شرح ہے۔ کتاب کا نام ہے تنویر مالک، جو حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ جو ہیں وہ سن 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کو 9ویں صدی کا مجدد جو ہے وہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو اس حدیث کا مقدمہ ہے اس کے صفحہ نمبر 20 میں لکھا ہے، امام بخاری کہتے ہیں جتنی بھی حدیثوں کی سندیں ہیں اس میں لکھا ہے، جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں صحیح سند والی حدیث کون سی ہے جس میں امام مالک رحمہ اللہ جو ہے کہ یہ حدیث میں نے نافع سے سنی، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے نافع سے سنی، اور نافع انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنی، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی۔ اور جو موطا میں درج ہے یہ وہی ہے۔ گویا آنے والا مسیح جس کا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا، جو بیت اللہ کا طواف کرنے والا دکھایا گیا، اس کا رنگ گندمی بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ایسی ہے جس کی سند امام بخاری کے فیصلے کے مطابق حدیثوں کی تمام اسناد میں سے صحیح ترین سند ہے۔ تو صحیح ترین سند کے ساتھ جب ہمارے سامنے مثال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس امت میں آنے والا مسیح جو ہے وہ گندمی رنگ کا ہوگا، سرخ رنگ کا نہیں ہوگا۔ سرخ رنگ والی قوم کا فرد نہیں ہوگا۔ اس سے اتر کر جو دوسرے مقام کی، مطلب جو اس سے نیچے کی درجہ کی حدیثیں ہیں مسلم وغیرہ میں اور بھی کتب میں ہمیں ملتی ہیں، ان میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جب روایت میں اختلاف آئے، آنے والا مسیح گندمی رنگ کا ہوگا یا سرخ رنگ کا ہوگا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا ناظرین کہ کون سی حدیث صحیح سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ وہ ساری حدیثیں جن میں آنے والے مسیح کا رنگ سرخ بیان کیا گیا یا کچھ اور بیان کیا گیا، ان کی سندیں اس حدیث کی سند کے لحاظ سے کم تر درجہ رکھتی ہیں۔
کیونکہ جس سند کو صحیح ترین سند قرار دیا گیا، جس کتاب کو قرآن کے بعد اصح الکتاب کا درجہ ہے یعنی کہ صحیح بخاری، وہ یہ بیان کرتی ہے جو دجال کا مقابلہ کرے گا، جو بیت اللہ کا طواف کرتے دکھایا گیا، اس کی رنگت جو ہے وہ گندمی یعنی گندمی رنگت والا قوم کا فرد ہوگا، سرخ رنگت والا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اسی حدیث کے بارے میں جو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین زمانہ کی جو کتاب لکھی گئی امام موطا اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان جیسے جھوٹے مولویوں سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خاکسار اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔